بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خانم انصا شہزادی۔ زاہد پبلشرز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب برائے جماعت 7ویں پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا سبق نمبر 3 آداب معاشرت پڑھیں گے، حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مخاطب کے مدعا پر یا مقصد کو سن کر سمجھ کر اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں رائے دے سکیں، روانی اور مختلف لب و لہجہ میں کی گئی گفتگو سن کر معنی اور مفہوم اخذ کر سکیں، عبارت سن کر اہم نکات اور مرکزی خیال اخذ کر سکیں، کہانی، نظم، واقعہ، تقریر، اعلان، خطبہ، گفتگو، خبر، ڈرامہ، ہدایت اور فیچر سن کر خلاصہ بیان کر سکیں، مقرر یا مصنف کے مقصود کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، دوران گفتگو معلومات کے تبادلے میں اپنی رائے بھی شامل کر سکیں، سبق کا خلاصہ لکھ سکیں، الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے درست اعراب لگا سکیں، سابقہ لہجہ پہچان کر استعمال کر سکیں، کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھ سکیں۔ سوچیں اور بتائیں، ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ مزید جانیں۔ آداب معاشرت کی سب سے زیادہ تاکید اور بہتر تعلیمات ہمیں اسلام کے آفاقی پیغام میں ملتی ہے۔ خاص الفاظ تلفظ، گہوارہ، عافیت، تلقین، حسن سلوک، آبرو، نجات۔ آداب معاشرت سے مراد لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے طریقے اور زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ یہ وہ رہنما اصول ہیں جو کسی بھی معاشرے کو امن، سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ باہمی تعلقات اور بھائی چارے کو فروغ دینے والے ان سنہری اصولوں پر عمل کرنا معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ایک ہی معاشرے میں رہنے والوں کو آپس میں باہمی پیار، محبت، امن اور عافیت سے زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی کیسے گزاری جائے، اس حوالے سے آداب معاشرت کی سب سے بہترین تعلیم اسلام دیتا ہے۔ پیارے بچوں، آداب معاشرت میں بے شمار چیزیں شامل ہیں۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، محفل کے آداب، گفتگو کے آداب، وعدہ پورا کرنا، کھانا کھانے کے آداب، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی وغیرہ۔ آئیں آپ کو سیرت طیبہ کی روشنی میں چند آداب معاشرت سے متعارف کرواتے ہیں۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب معاشرت کا ہمیشہ خود بھی خیال رکھا اور لوگوں کو بھی ان کا خیال رکھنے کی تلقین فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہونا یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی ذاتی زندگی کا احترام کرنا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان اپنے گھر میں اپنی جان و مال اور اپنی عزت و آبرو کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتا ہے۔ لوگوں کے گھر ان کے لیے ایک ایسی صورت میں محفوظ، پرسکون اور باعث اطمینان ہو سکتے ہیں جب ان میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ آداب معاشرت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان جب کسی کے یہاں جائے تو دروازے سے اس کے گھر کے اندر نہ جھانکنا، علاوہ دروازے کے سامنے اسی جگہ پر کھڑے نہیں رہنا چاہیے جہاں سے گھر میں نظر پڑ رہی ہو۔ ان آداب کا مقصد یہ ہے کہ تلخیوں، رسوائیوں اور بدنامیوں سے، بدگمانیوں سے بچتے ہوئے ظاہری اور باطنی طور پر اسلام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک سے پیش آنے کا تلقین کرتا ہے۔ اسلام کے باہمی معاشرتی معاملات میں صلہ رحمی ہے۔ آپ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں اور تمام لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی اور محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ آداب معاشرت کے معاملات میں اگر ہم اپنے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چند اصولوں پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائے تو پورا معاشرہ محبت، امن اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور پر کی توجہ مبذول کروائی ان میں سے ایک صلہ رحمی بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم خاتم النبیین جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ خاتم النبیین کے پاس جمع ہو گئے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں ان میں سے جو میں نے سنا، سب سے پہلے آپ نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سوئے ہوں تو تم نماز ادا کرو اور اس طرح آسانی اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو رزق کی کشادگی کا سبب قرار دیا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، رزق وسیع ہو، بری موت دور ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور رشتوں کو جوڑے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کے لیے ساتھ ساتھ ان سے تعلق میں تسلسل اور کو مخلوص رکھا اور ان کی مدد اور خیر خواہی کرنا، ان کی خوشیوں اور دکھ درد میں شریک ہونا، تقاریب تہواروں میں انہیں مدعو کرنا، ان کی دعوتوں میں شریک ہونا اور اس طرح کے دیگر امور صلہ رحمی میں شامل ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی شخص دنیا کی پریشانیوں سے نجات پانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ ہمیں چاہیے کہ آداب معاشرت کے ان خوبصورت اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، باہمی محبت، خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ چہرے اور بتائیں، اسلام نے کسی کے دروازے پر دستک کے کون سے آداب بتائے ہیں؟